خزدار اور ناچ بلوچستان میں پولیس اور لیویز کے تھانوں پر قبضہ کر کے ان کا اسلحہ ضبط کر لیا اور تھانوں کو آگ لگا دی۔ بکھرا ہوا مک سنبھلتی معیشت۔ بلوچستان کی زمین لہو رنگ ہے، سندھ احتجاجوں میں گونج رہا ہے، خیبر پختونخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور پنجاب میں قانون صرف کمزوروں کے لیے رہ گیا ہے۔ ہر سمت بے یقینی، ہر چہرے پر خوف۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ معیشت اوپر جا رہی ہے، یہ ترقی کس کی ہے؟ عوام کی یا صرف اعداد و شمار کی؟ کیا بھوکے پیٹ، بے روزگار ہاتھ اور خوفزدہ دل بھی ان گرافس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں؟ اگر ترقی صرف چمکتے اعداد میں ہو مگر گلیوں میں اندھیرا ہو تو کیا اسے واقعی ترقی کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے دیس کی کہانی عجیب ہے، جہاں معیشت بڑھتی ہے مگر لوگ سکڑتے جا رہے ہیں۔ ملک میں حالات دن بدن پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کی زمین ایک بار پھر خون رنگ ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی لہر تیز ہو چکی ہے، سندھ میں احتجاجی نعرے گونج رہے ہیں، اور پنجاب میں قانون صرف کمزوروں کے لیے رہ گیا ہے۔ ہر طرف بے یقینی، خوف اور اضطراب کی کیفیت ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سرکاری سطح پر معیشت بہتر ہونے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ترقی کس کی ہے؟ کیا وہ عام آدمی جو روزگار کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، اسے بھی اس ترقی کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا وہ کسان جس کی فصل کا مناسب دام نہیں مل رہا، اسے بھی اس بہتری میں کوئی حصہ ملا ہے؟ کیا وہ مزدور جو دن بھر محنت کے بعد بھی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر پاتا، اس ترقی سے خوشحال ہوا ہے؟ اگر ترقی صرف کاغذوں اور گرافس تک محدود ہو مگر گلیوں میں خوف، بازاروں میں مہنگائی اور گھروں میں بھوک کا راج ہو تو کیا اسے واقعی ترقی کہا جا سکتا ہے؟ معیشت کے بہتر ہونے کے دعوے اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب اس کے اثرات عام آدمی کی زندگی میں بھی نظر آئیں گے۔ بصورت دیگر یہ ترقی صرف چند اعداد و شمار کی جادوگری ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ملک کو ترقی کی نہیں، استحکام کی ضرورت ہے۔ اگر ریاست عوام کو تحفظ، روزگار اور انصاف نہیں دے سکتی تو پھر جی ڈی پی کے گرافس چاہے جتنے اوپر چلے جائیں، عوام کی حالت نہیں بدلے گی۔ ترقی وہی ہے جو عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں لائے، ورنہ یہ سب صرف سرکاری بیانیہ ہے جس کی جڑیں زمین پر نہیں، صرف رپورٹوں میں ہے۔